وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید مرج البحرین یلتقیان وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال اللہ تعالیٰ فی کلام المجید فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مل کے درود شریف ایک وہ پڑھ لو بھائی، سارے بھائی چھوٹے بڑے مل کے پڑھو۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ برادران اسلام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، کچے دے علاقے دے پکے مسلمانوں، سب تو پہلے اللہ رب العزت کی پاک بارگاہ بڑی عاجزی نال دعا ہے کہ اللہ رب العزت اچھا سب دا بستی اسلام دے اندر امام علی مقام سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی یاد دیئے میں پھر اپنی پاک بارگاہ قبول و مقبول فرماوے۔ تو علیہ سامنے کلام مقدس دی قائد مبارکہ تلاوت کے اندر شرف حاصل کیتے، پہلے تو دعا فرمائے سو کہ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ دے متعلق حق اور سچ آکھن دی توفیق عطا فرماوے۔ دوستو کلام مقدس دے وچ جتنے بھی آیات ہیں، جتنے بھی لفظ ہیں، بلکہ جتنے بھی حرف ہیں، ہر حرف دے کچھ ظاہری معنی ہیں، کچھ باطنی معنی ہیں۔ ہر لفظ کی گل نہیں سے ہر حرف سے آیت آیت دے الفاظ دے حروف فرمائے ہر حرف دے ظاہری معنی بھی ہیں تے باطنی معنی بھی ہیں۔ اور مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے بارے فرمایا ایک قرآن دے ہر حرف دے ظاہر دا معنی بھی جانتا ہے، باطن دا معنی بھی جانتا ہے۔ حضرت سید علی المرتضیٰ جنہیں علم دا دروازہ ہے، جنہیں حکمت دا دروازہ ہے۔ ذرا توجہ کرو نا جی، کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دا مفہوم ہے، فرمایا میں علم دا شہرہ تے علی دا دروازہ ہے۔ وہ دروازہ کیا ہوتا ہے؟ دروازے کے متعلق اگر سمجھنے کی کوشش کرو تو دروازہ کیا ہوتا ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر سہر میں بننا چاہتا ہے، کمرے کو کوئی بھی بندہ سہر میں بننا چاہتا ہے، وہ دروازے کے بچ امید کرتی ہے۔ اگر دروازے جو نہیں رہتا وہ سہر میں پہنچ نہیں سکتا۔ ہاں اگر دروازے کے علاوہ کوئی بھی رستہ اپنے سے دروازے میں چھوڑ کے اگر کوئی آدمی کے اور رستے پر رہنا چاہتا ہے تو یاد رکھائے وہ یا کوئی چور ہو سی یا کوئی ڈاکو ہو سی، وہ یا کوئی چور ہو سی یا کوئی ڈاکو ہو سی۔ لہذا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی المرتضیٰ کے بارے کے فرمایا، آپ نے بارے فرمایا میں علم دا شہر، علی کے بارے فرمایا علی ہوگا دروازہ ہے۔ جیڑی آیت مبارکہ تو نے سامنے تلاوت کے اندر شرف حاصل کیتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان، فرمایا دو سمندر کٹھے ہو گئے، دو سمندر کٹھے ہو گئے اور کٹھے ہو کے ایویں چلے جویں چلن دا حق ہے۔ دو سمندر کٹھے ہو گئے، دو سمندر، اور اگے بن کے اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ ایسے سمندر ہیں کہ کٹھے بھی ہو کے کٹھے چلتے تھے لیکن ایک دوسرے سے تجاوز نہیں کرتے، عدل دے نال، پیار دے نال، انصاف دے نال چلتے تھے۔ اور دوئے دریا کٹھے نہ ہو گئے، سمندر دریا میں سمندر کٹھے ہو گئے اور انہیں کٹھے ہوئے جو کٹھے ہوئے تا حق کے، لیکن
دوسرے دے اتے تجاوز نہیں کرتے، غلبہ حاصل نہیں کریں گے۔ اگے بڑھ کے فرمایا لوگوں تسا اللہ دی کیڑی کیڑی نعمت شکر ادا کرے، اور واقعی فرمایا کہ وقت انہاں سمندروں کے وچوں دو چیزیں نکلیاں، وہ دو سمندر چلے کٹے ہوئے دو چیزیں نکلیاں، ایک لؤلؤ ایک مرجان۔ فرمایا انہاں دے تو ایک موتی نکلا لؤلؤ مرجان اور سرخ رنگ کا پتھر نکلا۔ یاد رکھائے جڑا لؤلؤ ہوتا ہے یہ جڑا موتی ہوتا ہے، اصل موتی کی پہچان ہے، اصل موتی کی پہچان ہے کہ اصل موتی وہ ہوتا ہے جن دے وچ سابے رنگ کی جھلک نظر آتی ہے۔ گل سمجھ آتی ہے؟ میں تواڈے سارے جلسے دا موڈ بدلنا چاہتا ہوں کیونکہ سارے دی ذکر حسین ہو گئے نا، 9 بجے کو شروع ہوئے تھے انشاءاللہ نماز اثر تک۔ فرمایا وچوں ایک نکلا لؤلؤ تے ایک مرجان، ایک موتی نکلا، موتی کیڑا؟ فرمایا سچا موتی، اور سچا موتی کیڑا ہوتا ہے کہ جن کی پہچان ہوتی ہے کہ ان کا رنگ سابا ہوتا ہے، ساری جھلک دیتا ہے، اور مرجان کی پہچان ہوتا ہے۔ اور فرمایا دو دریا دو سمندر مل گئے۔ یہ سمندر کیڑے؟ دو سمندر، ایک سمندر ہے جڑا کھارا ہے کھارا، اور ایک سمندر ہے میٹھے، کٹھے بھی ہو گئے اور کٹھے چلتے پہ، لیکن ایک دوسرے دوسرے سبقت حاصل نہیں کرے گے، ایک دوسرے سے غلبہ حاصل نہیں کرے گے۔ اور یاد رکھائے اس کھارے پانی کو مراد، کھارا پانی جڑا ہوگا نا یہ اشتہار ہے، کھارا پانی ہوگا طاقت کی علامت، جدی طاقت زیادہ ہوگا۔ گویا ہے سمندر ہے طاقت دا، سمندر ہے شجاعت دا۔ سمندر کے مطلب ہے یہ شجاعت دا سمندر ہے، اور دوسرا سمندر وہ فرمائے میٹھے، میٹھے کو کیا مطلب؟ نفیس ہے، اور وہ دیوش کو طہارت ہے، طہارت سمندر ہے۔ ایک سمندر شجاعت ہے، دوسرا سمندر طہارت ہے، اور سمندر شجاعت کے فرمائے سمندر شجاعت وہ ولایت، یہ سمندر علی المرتضیٰ دکھا دے۔ توجہ بھائی، اے سمندر جنہیں سمندر شجاعت و ولایت ہے، اے فرمایا یہ سمندر مشکل کشا سیدنا علی المرتضیٰ کی ذات بابرکات ہے، اور سمندر عصمت و طہارت وہ سمندر کونے وہ سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے کہ یہ دو سمندر اکٹھے ہو گئے، یہ دو سمندر اکٹھے ہو گئے۔ یاد رکھائے علی المرتضیٰ سیدہ خاتون جنت کا نکاح یہ صرف زمین تک نہیں ہویا، یہ زمین کے بعد جو ہے پہلے علی کے فاطمہ کی جوڑی اللہ رب العزت نے آسمانہ دے انہوں نے نکاح کروا چھوڑا، کتے کرا چھوڑا؟ اور فرمایا حدیث کو مبارکہ دے چاہتا ہے کہ پہلے علی المرتضیٰ سیدہ خاتون جنت کا نکاح آسمانہ سے اللہ نے کروایا، اور آسمانہ سے خطبہ کہہ پڑھا، آسمانہ سے خطبہ ہی پڑھا گیا، نکاح کا خطبہ ہے۔ فرمایا خطبہ حضرت سیدنا جبرائیل نے پڑھا، حضرت سیدنا جبرائیل نے پڑھا، اور اس شادی دے وچ اس نکاح دی سیرمنی دے وچ اس پروگرام دے وچ 40,000 مقرب فرشتے جن وہ ساتھے سینئر لیول دے فرشتے جنہاں دی شان باقی فرشتے دے وچوں زیادہ ہے، وہ 40,000 فرشتے انہاں سارے نے اس نکاح دے وچ شرکت کی۔ کہ پہلے کتنے نکاح ہوئے آسمانہ سے ہوئے، وقت اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو حکم دیتا۔ سرکار کی حدیث مبارکہ دے چاہتے ہیں میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم علی المرتضیٰ نے بلایا، علی پاک آگے فرمایا علی
تیرا تے میری بیٹی تے نکاح حضرت جبرائیل آئے اللہ نے طرف انہوں آ کے میں نے گل کی ہے کہ تو سانو ہو دا نکاح اللہ نے آسمانہ تے کرا چھوڑے ہن میں نے حکم دیا کہ زمین تے میں بھی انتظام کر چھوڑا پہلے اتنے نکاح ہوئے اور اتنے ہو کرتے جی میں ایک آدمی لاوے نا تو آنے کے وسط اسراء دے وہ وہاں کے گھر چپڑا میں کہ بکھر وہ جنہیں شادی کریں دے وہ ایک ولیمہ اتنے کریں دے ایک ولیمہ ہوتا کر چھوڑے دے اتنے کیوں کریں دے کہ یار جڑے میرے پرانے سنگی ہیں میرا جو گھاڑی کھائیں گے اتھو دے لوکاں نو تکلیف نہ ہوئے انہاں نو کھانا اٹھائی دینے وا بکھر والے لوکاں نو کھانا اٹھائی دینے وہ تھائی پروگرام کر چھوڑے طرح اصل گھاڑے جیتے کرنے سیدہ خاتون جنت اور علی المرتضیٰ انہوں نے جنہ اصل کہا ہے اللہ رب العزت نے پہلا نکاح اٹھائی کروایا دوسرا نکاح زمین کروایا گل سمجھ آتی نہیں کہ کوئی فرمائے جدائے دو دریا کٹھے پیتے ہیں کٹھے ہوئے تے وقت کٹھے چلے اور فرمائے انہیں چلے جنہیں چلن کا حق ہے اور فرمائے ایک بیل ہوتے سبقت حاصل نہیں کرتے ایک دوسرے سے خلفہ حاصل نہیں کرتے انصاف سے نال عدل سے نال پیار اور محبت سے نال چلتے پیار اور محبت سے نال چلتے ایک کیڑے دریا ہے فرمایا ایک کیڑے سمندر ہے فرمایا ایک سمندر ہے علی المرتضیٰ سمندر ہے شجاعت اور سمندر ہے ولایت اور دوسرا سمندر ہے عصمت و طہارت سیدہ خاتون جنت دی ذات بابرکات حضرت علی المرتضیٰ پہلا سمندر ہے سمندر ہے ولایت جناب کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حج مبارک کی طرح حج کر کے تو واپس روانہ تھے رستے میں ایک مقام آیا خم خدیر جس سے میرے سرکار اتنے پہنچے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے جمع کی تھا اور سرکار نے فرمایا لوگ کو یاد رکھائے سرکار نے خود ارشاد فرمایا فرمایا لوگ کو یاد رکھائے اللہ رب العزت نے جتنے نبی بھیجے ہیں نا ہر آمد والے نبی کی عمر پہلے نبی کو گھٹ ہو گیا ہے گھٹ نہیں پہلے عمرہ بہت زیادہ ہو گیا آہستہ آہستہ عمرہ گھٹن شروع ہو گیا فرمایا میں نے لگتا ہے کہ اور اس سرکار دہیل میں کہے پائے فرمایا ہو سکتا ہے کہ میں اگلے سال انہاں دی ہر ایک اور درمیان موجود نہ ہوں فرمایا لوگوں میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے بیٹھا بھی دو چیزیں چھوڑ کے بیٹھا بھی ہے قیامت تک انہاں نپا گنا ہے نپے روا انہاں فرمایا قیامت تک گمراہ نتیج ہو انہاں دو نہ پڑے جیڑا انہاں دو نہ پی گیا جیڑا مضبوط رہی گیا جیڑی گرفت انہاں تے مضبوط رہی فرمایا قیامت تک گمراہ نہ ہو یا رسول اللہ کیلی چیز ہے فرمایا دو چیزیں تمہیں چھوڑے نہ ہوئے اور فرمایا یاد رکھا ہے دو ہی ہستیاں ہیں نا ایک اللہ کی ہستی اور ایک میرے محبوب کی ہستی ہے جنہیں کہ بڑی ہستیاں ہیں فرمایا ایک چیز اللہ نے طرف ہوئی ایک چیز میں محمد مصطفیٰ نے طرف ہوئی انہاں کو چھوڑنا نہیں یا رسول اللہ کیلی چیز ہے فرمایا دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے لینا پہلی چیز اللہ کا قرآن پہلی چیز کے لیے اللہ کا قرآن انہوں چھوڑنا نہیں انہوں مضبوطی نہ نپے روائے اور دوسری چیز فرمایا وہ میری اہل بیت فرمایا اللہ کا قرآن اللہ کا قرآن اور تعلق ہمیشہ بس قائم رکھنے اور میری اہل بیت اور دامن اس رو بھی ہمیشہ تک ادھر وابستہ روائے میری اہل بیت دامن میں چھوڑائے نہیں یہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑی گئے اور ایک کرنے کے بعد حضرت علی المرتضیٰ نے بلایا علی پاک قریب آئے میرے سرکار نے علی کا ہاتھ نہ پیا ہاتھ ناپ کے ہاتھ اچھا کیتا اور ہاتھ اچھا کر کے فرمایا من کنت مولا فہذا علی مولا فرمایا لوگوں یاد رکھائے میں تجھا سب کا مولا اور یاد رکھائے جیندہ جیندہ میں مولا اودا اودا علی المرتضیٰ من کنت مولا فہذا علی مولا میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کی ولایت اعلان کر چھوڑا فرمایا لوگوں کو یاد رکھا ہے کہ میں کون ولی ہے
جی میں تو مولا فرمائے جنت میں مولا ہوتا علی مولا ہے فرمائے جنت علی نو مولا بنے اس تو میں نو مولا بنا جے علی نو مولا نہیں بنا اس میں نو مولا نہیں بنا اور فرمایا حقیقی مولا تو اللہ ہے فرمایا جے میں نو مولا نہیں بنا اس اللہ نو مولا نہیں بنا تو گویا گل سمجھ آئی اگر اللہ تک پہنچ رہے ہیں اگر اللہ تک پہنچ رہے ہیں تو وہ علی کے قدمہ سے پہلے علی کے قدمہ تک آ سکتے کیونکہ علی المرتضیٰ سانو لے کے ویسی محمد مصطفیٰ تک اور محمد مصطفیٰ سے دب کے رہے تو باتی پہنچو اس سونے خدا تک دوستانے گرامی قدر ایک دریا ہے کیڑا ایک ولایت دریا ہے ولایت دریا ہے مشکل کشا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ ذات بابرکات جنہوں نے میرے قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم خیبر دے میدان دیتے خیبر دے میدان دے جس ٹائم کئی دفعہ حملہ کیتا گیا خیبر دے اور فتح نصیب نہیں بھی ہوگی میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکٹھا کیتا فرمایا میرے پیارے صحابہ کل میں ایسے شخص کے ہاتھ جھنڈا دے سکتا ایسے شخص کے ہاتھ جھنڈا دے سکتا کہ جہنے ہاتھ اللہ پاک فتح ادا فرمائے اور فرمایا اس شخص ایک نشانی ہے اس شخص ایک نشانی ہے یا رسول اللہ کیلی نشانی میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ تے او دے رسول نال پیار کرتے ہیں اللہ تے او دے رسول او دے نال پیار کرتے ہیں اور یارو یہ علیحدہ مقام ہے کہ کوئی شخص اللہ نال محبت کرے اللہ دے رسول نال محبت کرے بڑا مقام ہے لیکن یہ علیحدہ ہے ایک کتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ تے او دے رسول کے اندر محبت کرے فرمایا کل میں جھنڈا انہوں نے ساتھ ہون اگو رات آئی شام کا ٹائم آئی صحابہ کرام دے اندر ایک بڑی خوشگوار حیرت پیدا ہوئی کہ پتہ نہیں وہ کیڑا شخص ہو سکتا پتہ نہیں وہ کیڑی ہستی ہے کہ جہنے بارے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم علم دی گل فرمائی ہر کہنے دل چی آئی کہ کاش ہستی میں ہو کاش سرکار کل میرے بارے فرما رہے مفسرین کرام نے لکھے کہ کئی صحابہ کرام فرمائے کہ سب امید کر نہیں آئے شوق میں سویرا ہوئے کہ پتہ لگی کہ وہ ہستی کھو گئے فرمایا جس طرح سویرا ہویا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے کتا کی تھا ایک صحابی دروے دے رہے تھے سرکار نے فرمایا علی کی تھے میرا ویر کی تھے علی آئینہ علی ابن ابی طالب میرے چاچے ابو طالب تو پتر کی تھے علی لوگ کہنے سے حضور انہوں نے طبیعت خراب ہے عشو میں چشمت گرفتار اکھیز پانی ہے یہ سرائے کی چاہتے اکھی آئے ہوئے ہیں سرکار نے فرمایا بلاؤ میرے بدرے کو میرے بھیران کو میرے پتر کو بلاؤ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ تشریف لے کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعا بدائے مبارک علی دیکھی دلایا علی پاک فرمائے خدا دی قسم نبی دے دعا بلامت دے رہے اللہ پاک نے شفاء کاملات بس شفا دو اللہ تعالیٰ فرماتی انہوں سرکار کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھنڈا علی نے ہاتھ دے دیا جھنڈا کی جھنڈا جی علی نے ہاتھ دے دیا فرمایا علی جھنڈا لیبل یعنی اللہ فتح بھی تیرے ہاتھ دے دیتی اور وہ بندہ تو ہے جہنے اللہ دے ادھر رسول ہو اور دوسری ہستی سیدہ خاتون جنت سلام اللہ علیہ جنہ سمندر ہے عصمت و اتحارت کیلی سیدہ خاتون جنت کہ آپ تو بچپن مبارک ہے ایک لئے کئی صحابہ کرام نے بات فرمے دے کہ جس ٹائم قریب آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے نا سیدہ خاتون جنت چھوٹی عمر ہے بچپن شریف آئی آپ جس ٹائم چال کے آنے نا حضور کو لانا میرے سرکار کھڑے ہوئے ہیں اور بخاری شریف میں چاہتا ہے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس ٹائم کھڑے ہو گئے جس ٹائم بہت زیادہ خوش ہوئے نا سرکار بہت خوش ہوئے نا تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کھڑے ہوئے ہیں سیدہ خاتون جنت تشریف لے ہوئے نا سرکار لوگ متھے پہ چوم دیا والا لوگ چوم دیا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ متھے کا چومن کا سمجھ آؤں گی متھے کا چومن کا سمجھ آؤں گی یہ والا کا سمجھ نہیں آؤں گی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی دے والا دے بچوں جنت دی خوشبو آتی ہے کیوں چیز آتی ہے جنت دی خوشبو آتی ہے
اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ روایت کرنے دے کون روایت کرنے دے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ فرمائیں کہ جنہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گل کروں نا اسا جتنے بھی صحابہ کرام اسا گل کروں نا سرکار موضوع تھے حضور سارے ماں پیو دوارے تو قربان ہوئے فدا کا امی وابی یا رسول اللہ حضور سارے ماں پیو دوارے تو قربان ہوئے مطلق لکھر کریں دیا تھے سیدنا فاروق اعظم فرمائیں کہ میں اپنے قدر نہ سنے گا میں اپنے قدر نہ سنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سیدہ خاتون جنت یعنی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ دی ذات بابرکات گفتگو فرمانے لگے سرکار نے فرمایا اے فاطمہ میرے پیو ماں تیرے تو قربان کائنات سرکار موادی بہنی کل صحابہ سرکار موادی بہنی یا رسول اللہ سارے ماں پیو تو قربان ہو گئے اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری شہزادی علی المرتضیٰ دی پاک گھر والی حسنین کریمین دی اپنی جان کو کرنے کے پہنے کہ اے فاطمہ میرے ماں پیو تیرے تو قربان ہو اور فرمائے جرہ قیامت نبی ہوتی حدیث مبارک کرنے جانے جرہ قیامت نبی ہوتی تو لوگ رہنے پہ ہوتے لوگ چلتے پہ ہوتے اچانک آواز ہوتی لوگ کو خبر نہ قیامت نبی آواز ہوتی لوگ کو خبردار نگاہ میں جتیا کر چھوڑ گئے خبردار رکھیں اونچیاں نہیں کرنے آتے کیوں خیر ہوئے سے کیوں نہ کیے فرمائے اعلان کی طرح جی لوگ کو اپنے نگاہ میں جتیا کر چھوڑو سیدہ خاتون جنت سیدہ قیامت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ حدیث ہماری تشریف لے ہوتی ہے جس سے آپ تشریف لے کے آتے ہیں آپ جس سے تشریف لے کے آتے ہیں فرمائے سارے نے حکم دیتا ویسی کہ آپ نے نگاہ میں جھکیاں کر چھوڑو ایک دو سمندر ہے ایک سمندر شجاعت و ولایت ایک سمندر عصمت و طہارت اللہ کا قرآن فرمائے کہ جنہیں اکٹھے دی گئے جنہیں اکٹھے دی گئے اکٹھے رہے کہ ایمیں چلنے جنہیں چلنے کا حق ہے اور ایک بے دوتے کسی غلبہ حاصل نہیں کیتا پیار نال محبت نال عدل نال انصاف نال انہیں وقت گزارے اور فرمائے او دے بعد اللہ رب العزت فرمائے او دے بعد کی ہویا انہاں دو سمندران دے وچوں کیڑی چیز نکلی ایک لوڈو ایک وال مرجان فرمائے ایک موتی نکلا تو ایک مرجان نکلا ایک موتی ہوں گے نا موتی کی سیپ سمندر سے اندر سیپ ہوں گے ایک کہہ لے پنساری کو وجہ ہوتی تو سمجھ آتی ہے وہ تو کوئی سیپ بھی ہوں گے تو سیپ بھی موتی بھی ہوں گے وہ جہنے سیپ بھی ہوتے سمندر سے لہرہ لگ دیا رہا نا بار بار لہرہ لگ دیا وہ جس ٹائم ہوں گے اندر موتی بڑھ گندے اور موتی اثر بڑھ گئے فرمائے اصل موتی دی پہچان ہے کہ اس موتی نو چاہ کے دیکھو تو وہ دے بیچ ساوہ جھلک نظر آتی ساوی جھلک اے لولو اے دیکھو کی مراد ہے فرمائے اس ساوی جھلک کو مراد وہ زہر ہے جیڑا حضرت امام حسن نو بتا گیا اس لولو کو مراد حضرت سید امام حسن کی ذات کا مقام ہے اور اشارہ کس طرف ہے اشارہ زہر کی طرف ہے جڑا ساوے رنگ زہر سید امام حسن کو بتا گیا ہے ول مرجان اور فرمائے جو مرجان نکلا وہ سرخ رنگ کے وہ میرے حسین دی شہادت رنگ ہے وہ میرے حسین دی شہادت رنگ ہے ایک گھر کرنے کے بعد ایک گھر ہونے کے بعد اللہ کا قرآن فرمائیں گے فَبِعَيِّ عَلَىٰ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اور لوگوں تو اپنے رب نے کیڑی نعمت کو جھٹلے سے وہ سمندر حضرت علی المرتضیٰ سیدہ خاتون جنت اور جینے انہوں نے جو نکلے لولو والمرجان سید امام حسن اور سید امام حسین فرمائے اللہ پاک نے تو کیسے نعمت عطا فرمایا ایک نعمت مشکل مشاہد علی المرتضیٰ کی نعمت ہے ایک نعمت سیدہ خاتون جنت ایک نعمت حضرت سید امام حسن رضی اللہ عنہ برکات ہے اور ایک نعمت سید امام علی مقام امام حسین دی ذات کا برکات دوستان کرام قدر ایک اللہ کا قرآن فرمانے لگی ہے کہ انہاں سمندرہ میں جو نکلا لولو والمرجان ایک حضرت امام حسن ہے دوسرے حضرت امام حسین اور حضرت امام حسین وہ ہستی ہے کہ جنہیں دے بارے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
الحسین منی وانا من الحسین، فرمایا لوگوں میں حسین دے وچوں ہاں، حسین میرے ہی چوئے اور میں حسین دے وچوں ہاں۔ یا رسول اللہ یہ تو سمجھ آنے پہ یہ، یا رسول اللہ یہ تو سمجھ آنے پہ یہ کہ حسین تو آنے چوئے جو حسین تو آنے اولاد ہے، حضور تو سچ میں حسین دے وچوں ہے۔ یا رسول اللہ ایک سانو سمجھ اتنی بھی آنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا کہ پہلے سمجھا دیتا ہے، لیکن سمجھ آنے میں دیر نہ، ایک گل تو پہلے سمجھ آ گئی کہ حسین میرے جو ہے الحسین و منی، لیکن جس دن کربلا دے میدان پہ، جس دن کربلا دے میدان پہ اسلام جنہ ڈوبتا اسلام آئی، وہ اسلام جنہ شدیدی دور دے ڈوبا گیا، وہ دے سامنے امام علی مقام میں جنہ پشتے بنے، امام علی مقام میں اس لڑتے دین جنہ بچایا، اس دے قلوبت سے آگے پتا لگا کہ میرے کریم نے کیا فرمایا ہے الحسین منی وانا من الحسین، اور بھائی 61 ہجری دے بعد دا محرم 61 ہجری دے بعد پتا لگا کہ سرکار نے جو فرمایا ہے حسین میرے چوئے، وہ تو پہلے سمجھ آگے ہے لیکن میں حسین چوئے خود سمجھ آگے گل سمجھ آنے پہ گل دوستان اکرام نے کہتے میں دعا کو ہاں پاک تو سے سب دا اکٹھا ہونا اپنے پاک بارگاہ اس قدر روح قبول فرماؤ انشاءاللہ سارے دی ہاتھ ایک تو دروش پا جاؤ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالات، نعرہ خلافات، نعرہ حیدری، ذکر حسین، مقام حسین۔ سید امام حسین دے غلاموں میں نے خوشی ہے کہ میں نے چند منٹ مزید مل گیا ٹھیک ہے نا جی، زندگی ہے ہی ہوا کہ جڑی سرکار تے سرکار دی آل تے سرکار تے صحابہ دی یاد دے وچ گزر گئی۔ دوستان اکرام نے کہتے امام علی مقام سید امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑے کہ کربلا دے وچ شہید ہوئے، اگر تو سب تاریخ کا مطالعہ کرو تو سب تو آخر تے امام علی مقام یزیدیاں نے شہید کیتے ہیں، انہوں دے بعد اور کسی نے شہید نہیں کیتا گیا، وہ آخر شہید ہے، انہوں دے بعد کسی نے شہید نہیں کیتا، وجہ کہ انہوں دا ٹارگٹ امام حسین ہے، انہوں نے شہید کرنا ہی حسین ہوا ہے، انہوں دا مقصد امام حسین سے پورا ہوگا ہے۔ اور سوال ہے یہ سوال یہ بڑی توجہ نہ سنیں بالخصوص جڑے نوجوان ہیں بالخصوص سنیں، اور سوال ہے کہ آج سانو تو پتا ہے کہ انہوں نے ٹارگٹ امام حسین ہے، کیا امام حسین نہیں پتا کہ میں ٹارگٹ ہے؟ امام حسین کو پتا، کیا امام حسین نہیں پتا کہ میں شہید کرنا چاہتا ہوں؟ اور یہ بھی پتا ہے کہ میں نے شہید کرنے سے، اور یہ پتا ہے کہ میرے بغیر کہ میں نے شہید کرنے انہوں نے کوئی فائدہ ہی نہیں، اور انہوں کہہ رہے ہیں شہید کرنا بھی نہیں۔ تو دوستو جڑا امام حسین جانتے ہیں، جڑا امام حسین جانتے ہیں کہ شہید ہی میں نے کرنا چاہتا ہوں، بات امام حسین نے سب تو پہلے شہادت کیوں ملی تھی؟ امام حسین پہلے شہادت نہیں ملی، علی اکبری بچ بنے نا، علی اصغری بچ بنے نا، حضرت عونی بچ بنے نا، حضرت محمد بچ بنے نا، حضرت قاسم بچ بنے نا، حضرت عبداللہ حضرت جعفر اور حضرت عثمان حضرت ابوبکر، یہ سارے بھی بچ بنے نا کہ نہیں؟ جلدی سمجھ کرو نہیں بھی اور سوال ہے کہ امام حسین نے آگے پھر میں کل کوئی چاہتا ہوں ہونا تو میری مرضی نہ میں توالی مرضی موقع ایویں نہیں بھائی ادھر تو سارے حق ہے یار کوئی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری۔ اور سوال ہے کہ امام حسین نے سب تو پہلے شہادت کیوں ملی؟ امام حسین شہادت سے نہیں ملا سب تو پہلے، بیٹا کل کرا سب تو پہلے شہادت نہیں ملا تو باقی شہید نہ ہو گئے، سارے عزیز و اقربا، سارے آوان و انصار سارے بچ میں جانا۔ امام حسین نے پہلے شہادت کیوں ملی تھی؟ امام حسین نے اس سوال تو جو شہد کہنے سنا ہو، امام حسین نے پہلے شہادت کیوں ملی تھی؟
اگر پہلے شہادت نہیں دینا سارے نو بچا سکتے ہیں لیکن آپ نے سب تو آخری شہادت نہیں کی ان کی وجہ کی آؤ میں تھوڑا جے پڑھوں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری حیات جلے کے لگا مکہ دے شہر تو آنے میرے سونے نبی نے اعلان نبوت فرما رکھا بس اعلان نبوت فرماوت ہی دے رہے سارے کفار دربے ہو گئے قسم قسم سے تکلیف اور سرکار ہونے والا گیا میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم سوشل بائیکاٹ کی تک اس حد تک کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوستہ سمیت شیب ابی طالب دے بند کر دیتے گئے اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہراً درختہ دے پترے کھاور دے مجبور ہو گئے سرکار اور سرکار دے جڑے اصحاب اس ظاہراً مجبور ہو کے درختہ دے پترے کھاور لگے نہ کہنو آمن دے دے نہ کہنو اس پترے دے دے اس حد تک کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مبارک جو ایک دفعہ نے کئی دفعہ اتنا سرکار تے ظلم کیتے گئے اتنے سرکار تے تشدد کیتا گئے کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس میں مبارک جو خود کے نام لیکن سرکار نے صبر کی اوہتے میدان دے سرکار دے پیارے چچا سید امیر حمزہ نے شہید کیتا گیا کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیلی ظلم اور زیادتی ہے جنہیں کفار نے کی تھی لیکن جنہ مکہ فتح ہویا میرے سرکار نے کیا فرمایا کہ انہاں سارے رسول چلا رہے ہو سارے قتل کر رہے ہو نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان فرمایا جنہیں ظلم کی دے میں کافر معاف کر رہے اگر دوسرا میرے جسم میں جو خون کر جائے وہ معاف کر دیتے اگر میرے نام کے ضربہ مار گئے وہ معاف کر دیتے میرے چاچے نے شہید کی طرح وہ معاف کر دیتے جنہیں زیادتیاں کی تھی ہمیں ساری معاف کر دیا کیوں وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام کائنات کی ایک ایک چیز اس طرح بنا کے دیا آج کربلا دے میدان دے اس سے رحمت للعالمین نبی میں شہزادہ موجود ہے وہ شہزادہ بھی چاہتا ہے دراصل سنو جواب وہ شہزادہ چاہتا ہے کہ اے یزیدی جتنے بھی کام کر لگے جتنی عزتیاں کر لگے ہو سکتا ہے معافی مانگے کر فرمایا علی اصغر نو شہید کی کرے ہو سکتا ہے معافی مانگے میں معاف کر چھوڑے تھا علی اکبر نو شہید کی کرے معافی مانگے میں معاف کر چھوڑے تھا قاسم نو شہید کی کرے عباس نو شہید کی کرے فرمایا ایک ایک نو شہید کرے دے رہے کاش کے معافی مانگے امام حسین نے آخری وقت تک انتظار فرمایا کہ ہو سکتا ہے بھامے جو یزید دیئے بھامے میرے بچے نو شہید کرے دے پہ لیکن اگر معافی مانگے میں معاف کر دے سکتا اگر معافی مانگے میں معاف کر دے سکتا لیکن انہوں بدبختہ میں نصیب معافی کو ہے آخر پہ امام علی مقام سید امام حسین کو شہید کیتا کہ نہیں کیتا دوستو یاد رکھا ہے حضرت علی اصغر کی شہادت انہوں نے قتل کرنا ایک مومن کا قتل ہے حضرت عباس کا قتل ایک مومن کا قتل ہے حضرت اون کے محمد کا قتل ایک مومن کا قتل ہے لیکن امام علی مقام سید امام حسین کا قتل یہ صرف ایک مومن کا قتل نہیں یہ میرے مصطفیٰ کریم کے دین کا قتل ہے یہ میرے مصطفیٰ کریم کے یاد رکھا ہے مومن کا قتل بہت بڑا گناہ ہے بہت بڑا گناہ ہے لیکن اگر حسین جی ہستی معافی دے مارتے آگے تو معاف کر سکتی ہے اللہ کو معاف کرا سکتی ہے یعنی وہ بھی معافی کسی نہ کسی طریقے ممکن ہے کہ کسی مومن نے قتل کیتا ہے کہے نہ کہے طریقے وہ دی معافی تلافی ہو سکتی ہے لیکن جنہوں دین کا قتل کیتا جنہوں میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دین کو قتل کیتا حسین کا قتل تو دین کا قتل ہے کیونکہ دین اصل حسین دین بنا اصل حسین تو بھائی سارت دین بھی حسین ہے دین بنا بھی والا بھی حسین ہے تو جے حسین کو شہید کیتا اس دو کیا سو کہ اس دین کو قتل کیتا کہ نہیں تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نواز ہے سید امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ ذات بابرکات نے اس واسطے سب تو پہلے شہادت رہی تھی کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی بھی بات اے یزیدی کسی بھی بات ہو سکتا ہے انہوں احساس ہو گئے میرے کو معافی منگے تو میں انہوں معاف کر دیں یہ انہوں نے بدے دل نہ یہ انہوں نے بدے دل نہ خدا دی قسم جدا وہ دے بعد
دور آیا نا جی مختار سکتی دا تو وہ ایک ایک نو قتل کرنا بھی آئے جتنے بھی کربلا دے امام علی مقام دے مخالفین انہیں سب نو جس سے اس قتل کروانا تھا شروع کی تھا تو انہوں نے جو ایک آئی وہ بندہ گھوڑے دے ہوتے وہ گھوڑے دے کدائی بھجتا گیا اور بیندہ بند کھڑا حضرت امام زین العابدین کے خیمے دے شدید گردی آئی پیاس لگی اتھے گیا تو دیکھے حضرت امام زین العابدین مسلح دے بیٹھے اللہ اللہ کرے بیٹھے تو کیا لوں میں دے گھوڑے دے اللہ کرے بیٹھے انہوں نے بدے دل نکل پہ کرنا اہل بیت کا دل کیسے ہے اور جو انہیں اتھے گیا ابن زیاد جنہیں اتھے پہنچا تو اس آکے پانی پیاس لگی ہوئی ہے اس آکے پانی حضرت امام زین العابدین اٹھے گھڑے دے جو گلاس بھر کے آپ نے پیش فرمایا لو پی اس گلاس پیتا اس وقت کا پانی آپ نے دوسرے گلاس پیتا اس وقت پانی منگا آپ نے تیسرے گلاس پیتا جس سے اس پانی پی گیا خوب سیر ہویا اس بعد وہ بجنے لگا جنہیں بجنے لگا اسے کسی اجازت ہے آپ نے فرمایا چاہ جنہیں بجنے لگا اسے کسی میں لگتا ہی نہیں تو میں پہچانا نہیں میں نے لگتا ہی نہیں کہ تُس سے میں پہچانا نہیں آپ نے فرمایا بدبخت اپنے بیرامہ دے قاتل میں کوئی بول سکتا ہے اپنے والد دے بیرامہ دے قاتل میں کوئی بول سکتا ہے فرمایا میں تیرے جانتا تو ابن زیاد ہے اسے کہ جیوت اے حال ساڑی نہ بار چھٹا پانی میں بھی بیندے ہو آپ نے فرمایا وہ توادہ صرف آئی کہا اسا توادے مہمان بڑے اسے وہ توادہ صرف آئی آج دوسرا سارے مہمان بڑے ہوئے سارے اللہ رب العزت اہل بیت کی محبت عطا فرمائے اللہ اہل بیت کی غلامی عطا فرمائے سب سے محبت قبول فرمائے واخر دعوانا